کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ایمان والوں سے، کیونکہ نماز کا حکم ہے نا، صبر کا حکم ہے، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ صبر کرتے ہیں۔ ہاں جی، حکم جو ہے وہ ہے ایمان والوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان والو مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ اب نماز سے بھی مدد کا حکم ہے اور صبر سے بھی نماز کا حکم ہے، یعنی نماز سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں اور صبر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو نماز بھی غیر خدا ہے اور صبر بھی غیر خدا ہے۔ ہاں جی، غیر خدا سے مدد مانگنا جائز ہے۔ پھر اگر کوئی کہے کہ یہ تو اعمال ہیں، تو میں نے کہا اعمال ہیں تو پھر یہ بھی تو دیکھنا، اعمال کچھ مقبول ہوتے ہیں کچھ مردود ہوتے ہیں، سارے عمل جو ہیں وہ مقبول نہیں ہوتے۔ بعض بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی، رکوع سجود پورے نہ کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، حضور کی محبت میں نہ پڑھے تو نماز قبول نہیں ہے، حضور کی اہل بیت کی محبت میں نماز نہ پڑھے تو نماز قبول نہیں ہے، حضور کے صحابہ کرام کو ماننے والا نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہے۔ تو کچھ عبادت ایسی ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جو مردود ہو جاتے ہیں، مقبول نہیں ہوتے۔ میں نے کہا مردود کا وسیلہ جائز ہے تو پھر ان ہستیوں کا وسیلہ کیوں جائز نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے ہی ہر وقت مقبول ہیں، جو ہے ہی مقبول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو ان کا وسیلہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اب آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا نماز سے بھی مدد مانگو صبر سے بھی مانگو۔ پیچھے حکم دو چیزوں کا ہے، نماز کا ہے اور صبر کا ہے، آگے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمازیوں کا ذکر آگے نہیں ہے، ان اللہ مع المصلین نہیں فرمایا۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ نمازیوں کے ساتھ بھی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا نماز والوں کے ساتھ بھی رب ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو صبر کرو، لیکن اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مولا نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا نمازیوں کے ساتھ بھی ہوں، لیکن اس نمازی کے ساتھ جو صبر کرے، اس نمازی کے ساتھ ہے جو صبر کرے۔ وہ بھی کیا نمازی ہے کہ امام ایک رکعت میں تھوڑی قرات لمبی کر دے تو پیچھے میں بھی تو ایسے نہیں، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ہاں جی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، نمازی بھی ہو صابر بھی ہو، نمازی بھی ہو صابر بھی ہو، ان اللہ مع الصابرین، فرمایا رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، پھر کربلا میں اس کی مثال دیکھیں، یزید کے بھی خیمے، امام حسین کے بھی خیمے، یزیدی بھی موجود ہیں اور امام حسین آپ کا خاندان بھی موجود ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ جو یزید کا لشکر تھا 22,000 کا لشکر وہ بے نمازی تھے، پکے نمازی تھے، پگڑیاں بھی تھی، داڑیاں بھی تھی، کلمے بھی پڑھنے والے تھے، ہاں جی نماز پڑھنے والے تھے۔ اچھا، ادھر امام حسین کے خیمے میں بھی اذان ہے، یزیدیوں کے خیمے میں بھی اذان ہے، اذان ادھر بھی ہے، اذان ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، کلمہ ادھر بھی ہے، کلمہ ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، زکوٰۃ ادھر بھی ہے، زکوٰۃ ادھر بھی ہے، صدقہ یہ بھی دیتے ہیں، صدقہ وہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن بات کیسے سمجھ آئے گی کہ نماز تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ یہ بھی دے رہے ہیں، روزہ وہ بھی رکھ رہے ہیں، روزہ یہ بھی رکھ رہے ہیں، تو پھر سمجھ کون کیسے آئے گی کہ رب کن کے ساتھ ہے؟ تو پھر قرآن نے فیصلہ کیا کہ نماز تو ہے، روزہ تو ہے، زکوٰۃ تو ہے، صدقہ تو ہے، ہر شے ہے، لیکن حسین کے پاس صبر ہے، صبر ادھر نہیں ہے۔ تو فرمایا جدھر صبر ہے اللہ بھی ادھر ہے، اور صبر امام حسین کے خیمے میں نظر آتا ہے، صبر ادھر ہے ادھر نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن نے فیصلہ کیا کہ صرف نمازی نہیں، اگر نمازیوں کی بات ہوتی تو یزیدی بھی کہتے،
ہاں جی، اگر اذان کی بات ہوتی تو یزیدی بھی دعویٰ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے نہیں، صبر کرنے والے، کیونکہ نماز کا دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن حسین جیسا صبر کون کر سکتا ہے؟ ہاں جی، حسین جیسا صبر جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن 6 ماہ کا علی اصغر اپنے بازوؤں میں رب کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، یہ اگر کام ہے تو امام حسین کا کام ہے۔ ہاں، صبر ادھر نظر آتا ہے، ادھر نہیں ہے، صبر ادھر ہے، اور صبر جو ہے نا یہ اہل بیت خاندان کا جو ہے نا شیوا ہے۔ اور اگر سورہ دہر پڑھیں، 29واں پارہ سورہ دہر پڑھیں تو یہ ساری سورت جو ہے یہ اہل بیت کے صبر میں نازل ہوئی ہے۔ پوری سورت آپ پڑھ کر دیکھیں، اہل بیت کا ذکر نظر آئے گا۔ تھوڑی سی میں مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ہاں جی، فرمایا وہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرے پارے میں اگر دیکھیں تو قرآن کہتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ نیکی قبلے کی طرف منہ کر کے یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ بندہ ایمان بھی لائے اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں مال بھی خرچ کرے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ تو جی ادھا چوپ کر کے بیٹھے رہتے، میں اگلے منٹ تقریر چھاڑ دینی جے۔ ہاں سبحان اللہ کہو ذرا اچھی ساری۔ جمعے دی تقریر نہیں بھئی 2 بجے ہی مکڑی با میں سبحان اللہ کہو کہ نہ کہو، سبحان اللہ کہو گے کہ تقریر سنو گے۔ سبحان اللہ اچھی کہو ذرا۔ ہاں جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ نیکی کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا، یہ نیکی ہے۔ اچھا، حضرت صدیق اکبر نے جو مال خرچ کیا رب کی محبت میں نہیں ہے؟ سارا مال لا کر رکھ دیا رب کی محبت میں، حضور کی محبت میں سارا مال قربان کر دیا، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رب کی محبت میں ہے محبت میں۔ اور حضرت فاروق اعظم آدھا مال لا کر قدموں میں رکھ دیتے ہیں، ہے محبت میں۔ حضرت عثمان غنی جو 1000 اونٹ جو ہے سامان سے لاد کر حضور کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، ہے حضور کی محبت میں۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ محبت میں حضرت علی نے 3 روٹیاں کھلائیں، سارا مال پیش کیا، توجہ ہے، سارا مال پیش کیا، لیکن قرآن نے کہا محبت میں ہے، انکار نہیں، سارا مال پیش کیا۔ فاروق اعظم نے آدھا مال پیش کیا، عثمان غنی نے 1000 اونٹ پیش کیا، لیکن محبت میں نہیں کہا گیا قربان جائیں ان کی ذات پر، زیادہ نہیں، صرف 3 روٹیاں۔ سبحان اللہ، صرف 3 روٹیاں جو ہیں رب کی محبت میں پیش کی، تو قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ کیسا پاک گھرانہ ہے جو رب کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ 3 روٹیاں کھلائیں، سورت نازل ہو گئی۔ ہاں جی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور آگے فرمایا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں نا اللہ کی رضا میں کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا وشکورا، فرمایا ان کو کوئی ارادہ نہیں ہے منکم جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ لیں، کوئی شکریہ ادا کروائیں، فرمایا یہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، فرمایا اللہ ان کو شر سے بھی بچائے گا اور اللہ ان کو جو ہے تازگی بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سرور اور سکون بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے۔ ہاں جی، 3 روٹیاں کھلائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کو اس کا بدلہ جو ہے نا
قیامت کے دن اپنی ملاقات بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو سکون بھی عطا فرمائے گا، شر سے بھی بچائے گا۔ آگے فرمایا یہ ساری بہاریں، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو کیوں عطا فرما رہا ہے؟ فرمایا وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ بدلہ اس کا ہے جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر جو کیا ہے، صبر جو کیا ہے۔ فرمایا یہ صبر کا بدلہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، پوری سورت ان کے نام پر نازل ہوئی، ان کو پڑھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے یہ آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، آج کی مولا کیوں نہیں، انہوں نے بڑا ہی ستایا ہے۔ پیارے یہ عزیز مصر نے آپ کو جیل میں بند کیا ہے، آج کی مولا اس نے مجھے بڑا ہی ستایا ہے، جیل میں کتنے سال بند رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زلیخا نے آپ پر الزام لگایا ہے، آپ کو تنگ کیا ہے، آج کی مولا ایسا ہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یاسبر، پیارے صبر کر ہے، قرآن ہے، فرمایا پیارے صبر کر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا، اللہ دنیا میں بھی صبر عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا پیارے ستایا نا انہوں نے، تو پھر میں بھی رب ہوں، میں بھی رب ہوں۔ یہی عزیز مصر جو ہے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہے گا اے اللہ کے نبی یوسف آئیے نا، ہاں جی، فرمایا یہی زلیخا جو ہے آپ کے قدموں پہ گر کر معافی مانگے گی۔ فرمایا بھائیوں نے آپ کو بیچا ہے نا، تو یہی بھائی جو ہیں آپ کے غلام بن کر آئیں گے اور آپ کو سجدہ کریں گے، تو فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ صبر کرنا، معاف کرنا کوئی چھوٹے کام نہیں، بڑے لوگوں کے کام ہے۔ صبر کرنا ہے یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ مطلب یہ بنتا ہے اگر بڑا بننا ہے نا گھر میں تو پھر صبر کر ہے، بڑے لوگوں کو صبر بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اب قرآن پڑھ کے دیکھیں، حدیث پڑھ کر دیکھیں، کسی سے فتویٰ لے لیں، جتنی نیکیاں ہیں ہر نیکی کا صلہ اللہ نے گن کر فرمایا ہے، گن کر عطا فرمایا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ہر نیکی کا صلہ جو ہے گن کر فرمایا۔ لیکن جب صبر کی باری آئی فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو گن گن کے نہیں، اللہ بغیر حساب کے ہی ثواب عطا فرماتا ہے، یا پھر گنتیاں نہیں ہیں۔ ہاں جی، ہمارا بغیر حساب ہے، ہم 50 لاکھ دے دیں گے، ہم کسی کو بغیر حساب کے دے، ہماری جیب سے 10,000 نکلے گا، ہم کہیں گے جا تجھے بغیر حساب کے دیا ہے۔ جتنی وسادت ہوگی، جتنی طاقت ہوگی، اتنا ہی مال بغیر حساب کے دیں گے، تو وہ تو رب ہے، ہاں جی، وہ کائنات کا مالک ہے اور رب العالمین ہے، ہاں جی، وہ غفور الرحیم ہے، قہار ستار ہے، سارے خزانے اس کے ہیں، ساری کائنات کا مالک وہ ہے۔ جب وہ بغیر حساب کے دے گا تو پھر اس کا حساب کوئی نہیں، تو جب بغیر کے حساب کے دے تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا۔ لیکن کس کو؟ صبر کرنے والوں کو، ہاں جی، ان اللہ مع الصابرین، فرمایا صبر کرو، اللہ بغیر گنتی کے عطا فرمائے گا۔ اور پھر کربلا میں صبر کدھر ہے؟ امام حسین کے پاس ہے، تو جدھر صبر ہے رب بھی ادھر ہی ہے نا، ہاں جی، صبر حسین کے پاس ہے۔ یزیدی سارے دعوے کر سکتے ہیں، نماز کا کر سکتے ہیں، روزے کا، زکوٰۃ کا، صدقے کا، لیکن وہ صبر کا نہیں کر سکتے، صبر کا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی